السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ میں صوفی زبیر اشرفی مستان بابا مولائیت کے علم بردار ہم مذہب مولائیت اور معرفت 14 معصومین لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہی ہم نے اپنی زندگی کا نصب العین بنایا۔ میں 1999 سے در آل محمد سے جڑا ہوا ہوں، یعنی جب سے مجھے سمجھ میں آئی اس وقت یعنی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں پھٹے تھے۔ بہت کم سنی کا معاملہ تھا۔ میرے استاد محترم امیر حمزہ اشرفی صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے اور ان کو آصب روزگار زمانہ سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کی آل اولاد کی روزی رزق میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ان کا بڑا احسان ہے مولانا امیر حمزہ صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے مجھ جیسے حقیر کو معرفت آل محمد پہنچائی اور میرے پیر و مرشد حضور سرکار کنا کے توسل سے ہمیں جو ہے تو در آل محمد نصیب ہوا۔ 1999 میں جب یعنی کہ امام زمانہ امام مہدی حجت اللہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا تذکرہ ہوتا تھا تو اکثر یعنی کہ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ سورہ فتح کی تفسیر کا نام امام زمانہ ہے، کہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہے کربلا کے قاتلین کا بدلہ لیں گے۔ تو میں سوچتا تھا کہ کربلا کے قاتلین کا بدلہ اب امام زمانہ علیہ السلام اتنے دن کے بعد کیوں لیں گے؟ پھر ہم جب دیکھتے تھے کہ کربلا کے گنبد میں امام حسین علیہ السلام کا جو گنبد ہے اس پر جو ہے تو سرخ کلر کا لال کلر کا پرچم لگا ہوا ہے، یعنی جو اس بات کی علامت ہے کہ آدھی جنگ ہوئی ہے، آدھی ابھی باقی ہے۔ اور ہم نے بچپن سے ایک شعر بھی سنتے آئے تھے کہ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ تو جو ہے یہ میدان کربلا آخری میدان یا آخری معرکہ کربلا کیا ہے؟ ہم سوچتے تھے کہ امام زمانہ کن لوگوں سے لڑیں گے، کن سے لڑیں گے امام زمانہ؟ تو آج 1400 سال کے بعد جو ہے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پہ جو نازبی اپنے بلوں میں سے نکلے ہیں، یہ جنتو، یہ گٹر کے کیڑے جو نکلے ہیں، آج ان کی دیدہ دروہی اتنی بڑھ گئی کہ ہمارے عبدالقیوم صاحب جو ہیں ہبلی کے، ان سے جو ہے کسی نازبی آدمی، کسی نازبی کی گفتگو ہو رہی تھی، ہم نے سنا اس کو آڈیو میں، کال ریکارڈنگ میں، وہ یہ کہہ رہا ہے کمینہ مردود کہ امام حسین علیہ السلام اور غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کربلا میں صبر نہیں کیا، نقل کفر و نباشت، یعنی ان کی دیدہ ان کی یعنی کہ ان کا منہ، اتنی زبان ان کی دراز ہو گئی ہے ان کتوں کی کہ جو ایک وقت تھا کہ جو عاشق رسول بن کے حضور کا عشق کو بچانے کے لیے حضور کے اوپر یعنی کہ کہتے تھے کہ بھائی جو دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، جو دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان سے حفاظت کرنے کے لیے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا قیام ان لوگوں نے کیا، جگہ جگہ مدرسے بنائے۔ آج یہی سب سے زیادہ گستاخی حضور علیہ السلام کی اولاد کی شان میں کر رہے ہیں، سرکار دو عالم کے اوپر یعنی طرح طریقے کی یعنی کہ ان لوگوں کے وہاں گفتگو ہو رہی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ حضرت زینب زبردستی کربلا گئیں، ان کے شوہر ان کو روک رہے تھے، اور جب نہیں رکی تو ان کے شوہر حضرت عبداللہ نے ان کو طلاق دے دی۔ یہی رضا خانی بریلوی یہ چاہتے کیا ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ رضا خانی یہ بریلوی چاہتے کیا ہیں معلوم ہے؟ ہر طریقے کی ان کے پاس میں وہ ہے، یعنی کہتے ہیں 13 رجب مناؤ تو کہتے ہیں کہ نہیں، بہت پکی کنفرم بات نہیں ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ ابے اے مسلک اعلیٰ حضرت کے طوطے، تو وہی جگہ بتا دے جہاں مولا میرا پیدا ہوا تو میں وہیں اپنا کعبہ بنا لوں گا، وہی جگہ کو بتا دے ایگزیکٹ۔ ارے تیرے باپ کہاں پیدا ہوا تو تیرے کو معلوم نہیں، میرے مولا کی پیدائش کے اوپر تو ہرپ اٹھاتا ہے۔ کتے عجیب عجیب طریقے کی ہر روایت کو، ہر فضیلت کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے میرے مولا کی، یہاں تک کہ ان کی کتابوں میں یعنی کہ جب صحابہ کی لسٹ آتی ہے تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام بچپن تھے، بچپن کا معاملہ تھا، بہت چھوٹے تھے۔ تو بعض مفتیوں نے لکھا ہے کہ بھئی وہ جو ہے تو صحابی کے درجے میں آتے یا نہیں آتے، یعنی امام حسین علیہ السلام کو امامت اور ولایت تو چھوڑیے، صحابیت میں بھی یہ لوگ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی کتابیں پڑھیے، یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مولا علی مشکل کشا جو ہیں تو بڑے نوجوان تھے
اور یعنی کہ بہت کم عمر تھے، ان سے زیادہ تجربہ حضرت شیخین کو تھا. اور جو ہے مولا علی یعنی کہ بہت یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا جس کو یعنی کہ ہر کسی سے یعنی کہ بہت جلدی کلوز ہو جانا اور کسی سے بھی بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا، اس طریقے کا مزاج تھا مولا علی کا. ان کا کہنا ہے اس وجہ سے ان کو جو ہے تو خلافت چوتھے نمبر پہ ملی. یعنی میرے مولا کی فضیلت گھٹانے کے لیے یہ کہاں تک جاتے ہیں نا. یعنی جب کہا جاتا ہے کہ بھئی مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام لایا تو حضرت فلاں بن فلاں کا نام لیا جاتا ہے صحابی رسول کا، ہے نا. مگر پھر جو ہے بڑوں کا بھی انہیں کا نام لیا جاتا ہے کہ بڑوں میں پہلے کس نے اسلام لایا، پھر بچوں میں میرے مولا کا نام لیا جاتا ہے. ارے میں کہتا ہوں یہ بتاؤ کہ غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام لایا تھا؟ چھوڑو عورتوں میں تو یعنی کہ حضرت خدیجہ لائی تھی. بچیوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام لایا تھا؟ لونڈیوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام لایا تھا؟ بتا پائیں گے؟ نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ تم نے بڑے اور چھوٹے کو صرف میرے مولا کی فضیلت کو ختم کرنے کے لیے تم نے جو ہے تو بڑے اور چھوٹے کی جو ہے تو یہ قید کو لگایا ہے تم نے، ہے نا. یہ بڑے اور چھوٹے کی جو قید لگائی ہے تم نے، یہ صرف میرے مولا کی فضیلت کو ختم کرنے کے لیے جو ہے تو آپ نے یہ قید کو لگایا ہے کہ آپ جو تو ہر طریقے کی جو ہے تو مولا علی مشکل کشا کے فضائل، بی بی فاطمہ کے فضائل کو چھپانے کے لیے کہتے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں. اچھا میرا رسول جو ہے انصاف کرنے والا رحمت للعالمین تھا، اگر میرے حضور کی 4 بیٹیاں تھیں تو صرف ایک ہی بیٹی خاتون جنت کیوں ہے؟ سردار جنت ایک ہی بیٹی کیوں ہے؟ اور نواسے حضور کے اور نواسے کیوں نہیں سیدہ شباب اہل الجنہ ہے؟ جناب فاطمہ کے ہی بیٹے کیوں ہیں؟ ہے نا. تم جمعہ کے خطبے میں اور 3 بیٹیوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ارے تم ان کا بھی نام لیا کرو، جو اور 3 بیٹیاں ان کا بھی نام چالو کرو تمہارے وہاں خطبے میں. ایک ہی بیٹی کی کیوں فضیلت بیان کرتے ہو؟ ایک ہی رسول اللہ کی ایک ہی شہزادی کی کیوں فضیلت بیان کرتے ہو؟ دہیج کا معاملہ آیا تو مہر فاطمی اور بقیہ دختروں کی یعنی کہ مہر کے بارے میں آپ کیوں نہیں کہتے؟ معلوم یہ ہوا کہ رسول کی ایک بیٹی تھی. یہ تو بنائی ہوئی تمہاری جو ہے تو بنائی ہوئی یعنی کہ دیگر یعنی کہ ڈپلیکیٹ روایتیں ہیں نا. یہ اسٹوری ہے تمہاری، کہانی شریف ہے نا. ارے امام حسین علیہ السلام کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد غدیر میں علی کو چھوڑ کر گئے. مولا علی کے بعد امام حسن اور امام حسین رہے، اور یہ امت انہوں نے دین محمدی کو عمومی شریعت میں بدل دیا. نہیں بدلا تھا؟ اگر نہیں بدلا تھا تو کہاں رسول علی کے جیسا اور حسین کے جیسے چھوڑ کے جا رہے تھے، اور کہاں دنیا جو ہے یہ مفتی، یہ پھکٹ کھانے والے 40,000 مفتی یہ یزید کو اپنا رہنما اور رہبر اور امام اور خلیفہ مان رہے تھے. یہ کیوں مان رہے تھے؟ یہ عمومی دین نہیں تو کیا ہے؟ آج جو ہے تو ہبلی کے اندر جو ہے مسجد قادریہ میں بنو ثقیفہ کا جرگہ ہوا ہے نا، اور اس کے اندر جو ہے تو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عبدالقیوم چودھری صاحب کو آل انڈیا مولائی مشن کی جانب سے اور صوفی اسلامک بورڈ کی جانب سے. میں کہتا ہوں کہ عبدالقیوم صاحب کو اکیلا مت سمجھنا. اگر عبدالقیوم صاحب کو آپ اکیلا سمجھیں گے تو ہمارے جو ہے تو تم جو ہے تمہارے پاس تو افرادی قوت ہو سکتی ہے، کیونکہ تم نے تو 2 سال پہلے جھگڑا کیا تھا، دنگا کیا تھا ہبلی کا ماحول خراب کرنے کے لیے. تو آپ کے پاس تو پرانی یعنی حکمت اور عادت ہے. خود تمہارے یہاں کا سلمان اظہری جو ہے وہ موسٹ وانٹیڈ یعنی کہ آتنکوادی کے شک کے دائرے میں سب سے اوپر مولوی جو ہے وہ تمہارے یہاں سے منافق اور اس طریقے کے الفاظ سے تمہاری یعنی باتیں شروع ہی ہوتی ہیں. تو بہرحال جو ہے تو بنو ثقیفہ کے جرگے کے اندر اب تمہارا ایمان و عقیدہ اتنا زیادہ افضل ہو گیا کہ جو یہ مفتی ثقیل قادری کی یعنی کہ جو تحریر ہے اس میں لکھتے ہیں کہ بھائی صحابہ کی بات تو چھوڑیے، یعنی کہ اب تو جو ہے تو صحابہ سے کے بعد بڑھ کر ہمارے دین و ایمان پر بات آ گئی. یعنی مطلب بولنے کا یہ ہے کہ تمہارا دین و ایمان جو ہے تو اتنا مضبوط ہو گیا کہ صحابہ کرام بھی یعنی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں رکھتے. تو تم تو خود گستاخ صحابہ کر رہے ہیں، کہاں تمہارے ایمان کا کیا اور کہاں سرکار دو عالم کے صحابہ ان کی بات. ارے ہم ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں، ہے نا. ہم ہر صحابی کو رضی اللہ کہتے ہیں، مگر ہم اسے رضی اللہ کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہے، رسول راضی ہے، رسول کی بیٹی بطول راضی ہو، ہے نا.
اور جس سے بطول ناراض ہو تو پھر ایسے صحابہ اگر ایسا لاکھ تمہارے وہاں کوئی ہے تو ہم اس کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہے نا۔ عمومی شریعت اگر نہیں تھی تو قاضی سریح نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ کیوں دیا تھا، اور اس کے اوپر 40,000 مفتیوں نے دستخط کی تھی۔ وہ کون تھے مفتی؟ وہ تمہاری قبیل کے لوگ تھے، وہ تمہارے ہی قبیل کے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے تو امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، اور تمہارا بھی رشتہ انہی لوگوں سے جڑتا ہے نا، کیونکہ تمہارے ہی عالم، اہل سنت کے عالم جو یہ کہتے ہیں کہ معاویہ اگر یہ بخش دیا جائے تو بہت بڑی بات ہے، یعنی اس کو صحابی ہونا اور اس کی ساری فضیلت تو چھوڑو، اس کی بخشش ہو جائے معاویہ کی، یہی بڑی بات ہے۔ یعنی اتنا بڑا منافق، اتنا بڑا پاکھنڈی آدمی تھا معاویہ کہ اس کی بخشش ہی محال ہے۔ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے نا۔ اگر آپ کہیں گے کہ بھئی آپ کی کتابوں میں نہیں ہے اور اس کتاب کو نہیں مانتے اس کو، تو پھر اس کتاب کو اور اس عالم کو بھی ماننا چھوڑ دیجئے، پھر آپ کی مانیں گے ہم کہ ہاں آپ جو ہے تو عموی شریعت کو نہیں، دین محمدی کو مانتے ہو، ہے نا۔ اگر تم عموی شریعت کو نہ مانتے تھے تو تمہارے ہاں جس نے سب سے زیادہ حدیثیں لکھی وہ کیوں کہنے لگا صفین میں کہ آج مولا علی نے رسول اللہ کے جیسی نماز پڑھائی، یعنی جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے باجماعت، آج ویسی نماز پڑھنے آج علی نے پڑھائی، یعنی یہ اس صفین کے دور تک معاویہ نے نماز میں بھی چینجنگ کر دی تھی، ہے نا۔ اور اگر چینج نہیں ہوا تھا تو تم 4 طریقے سے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ کوئی ایسے پڑھتا ہے، کوئی ایسے پڑھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑتا ہے، یہ کیوں کرتے ہو؟ یہ اسی لیے کرتے ہو کہ بھائی رسول کا تو طریقہ ایک تھا نا، یہ 4 طریقہ کیوں ہوا؟ یہ 4 طریقہ اس لیے ہوا کہ عمومی شریعت جب آئی تو پھر یعنی کہ چیزیں بدلنا شروع ہو گئی، ہے نا، جو آج تک بدلتے بدلتے چلی آ رہی ہے۔ بہرحال جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے جو یہ گنڈے ہیں، یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے یہ ہیں کہ جو کام ادھورا اہل حدیث سے رہ گیا، جو کام ادھورا جو ہے تو جماعت سے رہ گیا، تبلیغی جماعت سے، جو کام ادھورا وہابیوں سے رہ گیا، اب اس کام کو پایہ تکمیل پہنچانے کا ارادہ ان کا ہے۔ یہ طلب کے کیڑے یہ اپنے ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ اب کربلا والوں کے بچے جوان ہو گئے ہیں، ہے نا، اور امام زمانہ علیہ السلام کی آمد ہے، اور ہم اہل بیت کے سچے وفادار امام علیہ السلام کے آنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں، ہے نا۔ آپ ہم پر کتنے بھی ظلم و بربریت کرو، ہے نا، ابھی تو ہم کو جان بھی دینی ہے، ہم کو بزم جانا میں ہم اپنا مدعا حاصل کریں گے بے نشاں ہو کر۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر۔